بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیجتے پر محمد ظاہر ہمارے وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی ہے. موضوع بہت زیادہ وسیع اور بہت باتیں رہ گئیں، لیکن یہ 8ویں مجلس یہاں پر، اور ظاہر کہ یہ مجلس وہ ہے کہ جن میں لوگوں کی فرمائش رہتی ہے کہ مصائب زیادہ ہوں، لہذا فضائل کی بھی زیادہ گنجائش نہیں رہی ہے. آیہ کریمہ اعلان فرما رہی ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک کہتے ہیں کہ جو اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، اپنے کو پیغمبر کہہ رہے ہیں، ان کے پر اللہ کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا. میں نے ان مجلسوں میں یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، ان کا دعویٰ بالکل غلط تھا، اور قدم قدم پر رسول اللہ نے معجزات پیش فرمائے، لیکن ہر معجزے کے لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار تھے. اسی لیے آیت میں کہا گیا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول، آپ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے، کیونکہ جو انکار کر رہے ہیں یہ نافہمی اور ناسمجھی میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی میں کر رہے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوئی. اور میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کے انبیاء کو جتنے بھی معجزے دیے گئے وہ سب ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے. آج نہ وہ نبی موجود ہے اور نہ وہ نبی کا معجزہ موجود ہے. آج نہ جناب ابراہیم ہے، نہ ان کے معجزات ہیں، نہ جناب نوح ہے، نہ ان کا کوئی معجزہ ہے، نہ جناب موسیٰ ہے، نہ ان کا کوئی معجزہ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ کوئی معجزہ. جتنے بھی پیغمبر سب دنیا سے رخصت ہو گئے، انہی کے ساتھ ساتھ معجزات بھی رخصت ہو گئے. لیکن ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، رسالت قیامت تک کے لیے ہے. لہذا کچھ معجزے وہ تھے جو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے، جو آج موجود نہیں ہیں. لیکن 2 معجزے قدرت نے ایسے دیے جو تا قیام قیامت ہیں. وہ 2 معجزے کون؟ ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں قرآن صامت اور قرآن ناطق. یہ 2 معجزے دیے جو قیامت تک باقی رہیں گے اور باقی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے، ان کی رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. ان مجلسوں میں میری کوشش رہی کہ جو بات کہی جائے وہ دلیل کے ساتھ کہی جائے، اور دلیل میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کی میں نے، اور اس طرح سے وہ حدیثیں پیش کی کہ جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، جس کو علماء اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں. ان حدیثوں کو اور قرآنی آیتوں کو جو ہے وہ دلیل بنایا تاکہ کسی مسلمان کو انکار کی گنجائش نہ ہو. لفاظی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زبان درازی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے دلیلوں کے ذریعے سے. دلیلیں ایسی ہوں کہ جو دل کے اندر بیٹھ جائیں، جو دل کے اندر راسخ ہو جائیں. لفاظی جو ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور دلیل جو ہوتی ہے وہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. اور مجھے لفاظی آتی بھی نہیں ہے، بالکل لفاظی آتی ہے تو میں لفاظی کر سکتا ہوں. مجھے جو تھوڑا بہت جو کہیں تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جو پڑھتا ہوں وہ آپ کے سامنے
پیش کر دیتا ہوں، یا بزرگوں کے ذریعے سے جو مجھے ملا ہے علم سینہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ورنہ اور میرا اور کوئی کام نہیں ہے، لفاظی نہ مجھے آتی ہے نہ میں کر سکتا ہوں۔ تو کوشش میری یہ رہی کہ دلائل کے ذریعے سے بات واضح ہو اور دلائل کے ذریعے سے بات پہنچے، تاکہ ہمارے بچے بھی مطمئن ہوں، اور اگر دوسرے مذہب کا بھی کوئی یہاں بیٹھا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی دلیل یہ ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ اللہ نے دو معجزے دیے، ایک قرآن، ایک اہل بیت، مجھے یہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو بھی قرآن کے ذریعے سے ثابت کیجئے، اس کو بھی بذریعہ قرآن ثابت کیجئے۔ ایک بہت ہی خوبصورت دلیل، ایک بہت ہی حسین دلیل اپنے مذہب و مسلک کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی دلیل ہے، دو معجزے اللہ نے دیے ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، اور خود رسول اللہ بھی بذات خود معجزہ ہے، ان کا قدم قدم معجزہ، ان کا عمل عمل معجزہ۔ بلکہ کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، قرآن اور کچھ ہے ہی نہیں، رسول کی اداؤں کا نام قرآن پڑ گیا ہے۔ رسول عمل کرتے جاتے تھے، قرآن بنتا جاتا تھا، اہل بیت عمل کرتے جاتے تھے، آیتیں اترتی آتی تھیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صدر محمد۔ تو بس قرآن بھی اہل بیت کے قصیدے کا نام ہے اور کچھ نہیں، یا دشمنان اہل بیت کی مذمت ہے یا اہل بیت کی تعریف ہے، یہی پورا قرآن ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ایک بہترین دلیل، ایک خوبصورت دلیل قرآن مجید سے پیش کرنا چاہتا ہوں، بچے اپنے دلوں پر نقش کر لیں، جوان اپنے دلوں پر نقش کر لیں اس دلیل کو جو میں قرآن کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، لَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے رسول، ہم نے آپ کو دو معجزے دیے۔ بھائی جو میری بات ہے اس کے دلیل کے طور پر، اے رسول ہم نے آپ کو دو معجزے دیے ہیں، آپ کی رسالت کے دلیل کے طور پر، آپ کی نبوت کے ثبوت کے طور پر ہم نے آپ کو دو معجزے دیے ہیں، دو معجزے دیے ہیں۔ دو معجزے کون سے؟ ایک قرآن ہے اور دوسرا سبع مثانی ہے۔ یہ دو معجزے ہم نے آپ کو دیے ہیں۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ رسول ہم نے آپ کو دو معجزے دی، ایک قرآن، ایک سبع مثانی، ایک قرآن عظیم اور ایک سبع مثانی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، قرآن تو سب جانتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، تلاوت کرتے رہتے ہیں، گلوں میں حمائل ہے، گھر میں موجود ہے، مسجد و امام باڑوں میں ہے، تو ایک معجزہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ دوسرا معجزہ کون سا ہے کہ جس کو قرآن سبع مثانی کہہ رہا ہے؟ سبع مثانی، سبع کے معنی ہے سات اور مثانی معنی ہے دہرائے ہوئے، مثانی معنی ہے دہرائے ہوئے۔ ہم نے وہ سات دیے جو دہرائے ہوئے ہیں۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، صاحبان فہم ہے، یہاں پر مختلف اس کی تفسیریں کی گئیں۔ تفسیر تو اس کی یہ کی جاتی ہے کہ سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، سورہ الحمد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں۔ جب 7 آیتیں ہیں تو سورہ الحمد سبع معنی 7، سبع معنی 7، مثانی دہرایا ہوا، دہرایا ہوا۔ کیونکہ سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا۔ کیونکہ 2 مرتبہ سورہ الحمد نازل ہوا ہے، لہذا اب یہاں پر سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، تو کیونکہ اللہ نے اسے دہرایا ہے لہذا اس کا نام رکھا گیا سبع مثانی۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کیونکہ نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی واجب ہے، دوسری رکعت میں بھی واجب ہے، اور 7 آیتیں اس میں ہیں، لہذا سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور نماز میں 2 مرتبہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، دہرایا جاتا ہے، لہذا اب سبع مثانی جو ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ میں توجہ چاہوں گا دلیل کی طرف، پوری توجہ۔ آپ نے کہا جاتا ہے اس میں 7 آیت سورہ الحمد میں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی اسی دلیل کو مانتے ہیں اور اسی بات کو مانتے ہیں کہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں
اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یا 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، لہذا سبا مثانی جو ہے سورہ الحمد ہے۔ مگر میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوسرے مسلک میں جو ہمارے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں کہاں ہیں؟ سورہ الحمد میں 7 آیتیں کہاں ہیں؟ سورہ الحمد میں تو 6 آیتیں ہیں، سورہ الحمد میں تو 6 آیتیں ہیں، کیونکہ 7 آیتیں بغیر بسم اللہ شامل کیے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں دلیل ہے 7 آیتیں بغیر بسم اللہ شامل کیے ہوئے نہیں ہو سکتی، بغیر بسم اللہ۔ اور ہمارے بھائیوں نے جب پڑھا بغیر بسم اللہ کے، جب پڑھا بغیر بسم اللہ کے، آپ دیکھیں کہ اب تو نمازیں ماشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر پر ہوتی ہیں، اس پہ آپ آج ہی سن لیجئے گا۔ ادھر سورہ الحمد شروع ہوا، بسم اللہ غائب، بسم اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں، بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد شروع ہوتا ہے، بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو جب بسم اللہ آپ شامل ہی نہیں کرتے ہیں تو 7 آیتیں کہاں ہوئیں؟ وہ تو 6 آیتیں رہ گئیں، وہ تو 6 آیتیں رہ گئیں۔ تو یاد رکھیے کہ سورہ الحمد سبا مثانی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بسم اللہ کو سورہ کا جز نہ مانیے، اور جب بسم اللہ کو آپ نے سورہ کے جز مان لیا تو اب بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد پڑھنا جائز نہیں ہوگا، بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ بسم اللہ چھوٹی کیسے؟ امیر شام نماز پڑھنا شروع کی، بسم اللہ بھول گئے، اس بھول کی آج تک یاد منائی جاتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز تو محمد۔ اس بھول کی یاد منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سارے مسلمانوں نے بسم اللہ چھوڑ دی، سارے مسلمانوں نے بسم اللہ چھوڑ دی، اب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ امیر شام نے بسم اللہ چھوڑی، لہذا انہی سب نے بھی بسم اللہ چھوڑ دی۔ اب کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، سورہ الحمد ہو یا کوئی اور سورہ ہو، بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بھولے نہیں تھے، بھولے نہیں تھے، بلکہ بسم اللہ پڑھتے وقت کچھ یاد آ جاتا تھا انہیں، بسم اللہ پڑھتے وقت انہیں کچھ یاد آ جاتا تھا۔ جب بسم اللہ پڑھتے ہوں گے تو پھر بائے بسم اللہ، جب بائے بسم اللہ یاد آتی ہوگی تو نقطہ تحت با بھی یاد آتا ہوگا، جب نقطہ تحت با بھی یاد آتا ہوگا تو علی بھی یاد آتے ہوں گے، کیونکہ انہی کے لیے علی نے خود مولا نے فرمایا کہ نن نقطہ تو تحت البا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ الحمد میں جب تک بسم اللہ شامل نہ ہو وہ سبا مثانی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے تو 6 آیتیں رہ جائیں گی۔ لہذا اگر سبا مثانی آپ مان رہے ہیں سورہ الحمد کو تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہو۔ یہ بات لیکن جو اصل دلیل ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ سورہ الحمد قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ سورہ الحمد قرآن میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ سورہ الحمد داخل ہے یا نہیں ہے؟ سورہ الحمد جزء قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ہے کوئی مسلمان جو کہہ دے کہ قرآن الگ ہے اور سورہ الحمد الگ ہے؟ سورہ الحمد قرآن مجید سے جدا ہے، سورہ الحمد قرآن مجید سے الگ ہے؟ کوئی ہے مسلمان جو کہہ سکے کہ سورہ الحمد قرآن میں شامل نہیں، داخل نہیں، جزء قرآن نہیں؟
نہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ چاہے کسی مسلک کا کیوں نہ ہو کہ سورہ الحمد جزء قرآن ہے، داخل قرآن ہے، شامل قرآن ہے۔ تو جب جزء قرآن ہے اور داخل قرآن ہے، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ اے رسول ہم نے آپ کو پورا قرآن بطور معجزہ دیا ہے، تو سورہ الحمد تو داخل قرآن ہے، شامل قرآن ہے، جزء قرآن ہے، تو سورہ الحمد تو خود بخود چلا گیا، سورہ الحمد کا تذکرہ تو خود بخود ہو گیا۔ میں نے یہاں پہ ایک مثال دی تھی، یہاں بھی مثال دینا چاہتا ہوں، اور صرف مثال سمجھانے کے لیے، کیونکہ بات سمجھانے کے لیے مثال ضروری ہوتی ہے، تو مثال دوں کہ جیسے میں کسی صاحب سے کہوں کہ میں نے آپ کو پورا ہندوستان دے دیا، کسی صاحب سے میں کہوں کہ پورا ہندوستان دے دیا، اور اس کے بعد کہوں کہ لکھنؤ بھی دے دیا۔ پہلے تو کہوں کہ پورا ہندوستان دے دیا، پھر کہوں لکھنؤ بھی دے دیا، تو یہ میرا جملہ معقول ہوگا؟ نہیں، معقول نہیں۔ اس لیے معقول نہیں ہے کیونکہ لکھنؤ داخل ہندوستان ہے، شامل ہندوستان ہے، جزء ہندوستان ہے، تو جب میں نے کہا پورا ہندوستان دے دیا تو لکھنؤ تو خود بخود چلا گیا۔ اگر الگ ہوتا تو الگ سے کہنے کی ضرورت ہوتی، اگر جدا ہوتا تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی کہ صاحب لکھنؤ بھی دے دیا۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو قرآن بطور معجزہ دیا، تو سورہ الحمد تو خود بخود چلا گیا، سورہ الحمد تو خود بخود داخل و شامل ہے۔ الگ سے تذکرہ کرنا سبع مثانی کا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی قرآن کے برابر کا ایک الگ معجزہ ہے، قرآن سے جدا کوئی معجزہ ہے، قرآن سے الگ کوئی معجزہ ہے کہ جس کو قرآن کے برابر ٹھہرایا گیا ہے۔ دو معجزے دیے، قرآن مجید بطور معجزہ اور سبع مثانی بطور معجزہ۔ قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں کوڈ ورڈز ہیں، قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ہے، قرآن اشاروں کی کتاب ہے۔ اب اشاروں کا سمجھنا ہمارا کام ہے، اسی لیے کہا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے، آپ سمجھئے کہ سبع مثانی کون ہے؟ وہ سات جو دہرائے گئے، وہ سات جو دہرائے گئے۔ 14 معصومین میں صرف 7 نام ہیں، 7ویں کے علاوہ کوئی 8واں نام نہیں ہے، صرف 7 نام ہے، 8واں نام نہیں ہے۔ ابھی کوئی بچہ بھی گن کے بتا سکتا ہے، پہلا نام محمد، دوسرا نام علی، تیسرا نام فاطمہ، چوتھا نام حسن، 5واں نام حسین، پھر چوتھے امام کا نام علی، پھر 5ویں امام کا نام محمد، پھر 5ویں امام کا نام محمد، 6ٹھے امام کا نام جعفر، اب 6 ہوئے، 7ویں امام کا نام موسیٰ، اب 7 ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نام ہیں سب دہرائے ہوئے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی محمد ہے۔ جب انہی 7 کو دہرایا، جب انہی 7 کو دہرایا تو 14 بن گئے۔ قدرت نے اعلان کیا ہم نے آپ کو 2 معجزے دیے ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے اہل بیت۔ ایک صلوات بھیج دے رہا۔ نصرت آرا صاحبہ کے لیے اجتماع سے دعا ہے، ان کے لیے اجتماع سے دعا، تمام مومن مومنات کے لیے بھی صحت کے لیے اجتماع سے دعا ہے کہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومن مومنات کو صحت عطا ہو بطفیل امام محمد۔ بہرحال بہت کم وقت ہے اور بڑی مشکل میرے لیے ہے کہ میں اس موضوع کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ دیکھیں اب قرآن و اہل بیت پر گفتگو ہو رہی ہے، قرآن و اہل بیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 20-22 سال پہلے یا شاید اس سے بھی پہلے
میں یہ بات کبھی شاید یہاں پر عرض کر چکا ہوں، لیکن ظاہر کہ آج جو 30 سال کا جوان ہے وہ 22-23 سال پہلے 6-7 برس کا ہوگا تو ظاہر کو یاد نہیں ہوگی، لہذا میں اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بہت اہم پہلو ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مصر میں قرآن مجید پر کمپیوٹر کے ذریعے سے ریسرچ ہوئی، کمپیوٹر کے ذریعے ریسرچ ہوئی، اس کی پوری کتاب چھپ چکی ہے، پوری کتاب چھپ چکی ہے، اور اتباع سے میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، کوئی بھی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے سے ریسرچ ہوئی، کمپیوٹر کے ذریعے سے ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ کے ذریعے سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں، تمام چیزیں بیان نہیں ہو سکتی، ایک دو چیزیں جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کا بنیادی عدد 19 ہے، یہ مصر میں تحقیق ہوئی کمپیوٹر کے ذریعے سے کہ قرآن مجید کا بنیادی عدد 19 ہے، بنیادی عدد 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جتنی لفظیں بسم اللہ میں استعمال ہوئی ہیں، اسم اللہ رحمان رحیم، یہ پورے قرآن میں اتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہیں کہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں، وہ تعداد 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، یہ اس سے کمپیوٹر کے ذریعے سے پتہ چلا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز پتہ چلی، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے اوپر فرشتے جو معین کیے اللہ نے، ان کی تعداد بتائی ہے، اس کی تعداد بتائی کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے معین کیے ہیں ان کی تعداد قرآن نے بتائی ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جہنم میں جہاں کروڑوں مجرم ہوں گے، کروڑوں ڈاکو ہوں گے، کتنے وفور وہاں پر ہوں گے، بڑے بڑے بدماش ہوں گے، قاتل ہوں گے، کون کون ہوں گے، صدام بھی وہیں ہوگا، یہ تمام بڑے بڑے قاتل اور لٹیرے اور ڈاکو سب وہیں ہوں گے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کو کنٹرول کریں، ان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ ظاہر کہ ہر بدماش وہیں ہوگا، ہر ڈاکو وہیں ہوگا، جتنے خراب لوگ ہیں سب وہیں ہوں گے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی بڑی فوج کی ضرورت ہوگی۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن میں موجود ہے وَعَلَيْهَا 19، ہم نے جہنم کے اوپر 19 فرشتے معین کیے ہیں، کل 19 فرشتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا بنیادی عدد 19 ہے، قرآن مجید کا بنیادی عدد 19 ہے۔ اسی طرح سے وہ سورے جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے آپ جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو ملے گا سورہ الحمد کے بعد الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ کہیں پر کوئی ایک ہی حرف ہے جیسے نون، کہیں پر صرف قاف، ایک ہی حرف ہے سورے میں۔ تو 29 سورے قرآن مجید میں ہیں جو ان حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، 29 سورے قرآن میں ہیں، اور الفابیٹس بھی عربی میں 29 ہیں، الفابیٹس عربی میں 29 ہیں۔ عجیب چیز ہے، بہت توجہ رہے، الفابیٹس بھی عربی میں 29 ہیں، اور تمام حروف مقطعات کو اگر جمع کیا جائے، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، یہ تمام چیزیں اگر تمام حروف جمع کیے جائیں تو ان کی تعداد کافی ہے، ان کی تعداد کافی ہے۔ لیکن اللہ نے 29 الفابیٹس میں سے صرف 14 کو منتخب کیا ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، 29 الفابیٹس میں سے صرف 14 کو منتخب کیا ہے، 14 الفابیٹس استعمال کیے ہیں، 14 حروف تہجی استعمال کیے ہیں۔ گویا قرآن اشاروں میں بتا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن لینا ہے تو 14 کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔ ظاہر جلدی پیش کرنا ہے تو یہاں کے اوپر معلوم ہے کہ 19 جو ہے، 19 کا عدد وہ قرآن کا بنیادی عدد ہے۔ اس کے لیے دوسرا کمپیوٹر کے ذریعے سے دلیل پیش کی گئی کہ جو حروف مقطعات
جیسے سب سے طویل سورہ ہے سورہ بقرہ، اس میں شروع میں الف لام میم، الف لام میم، پورے سورہ بقرہ میں اتنی مرتبہ الف استعمال ہوا ہے کہ 19 سے تقسیم ہو سکتا ہے، وہ اتنی مرتبہ لام کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں، اتنی مرتبہ میم کو استعمال کیا گیا ہے کہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ قاف، جس کے شروع میں صرف قاف ہے، صرف قاف ہے۔ اب یہاں کے اوپر کمپیوٹر کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ پورے قرآن مجید میں اس میں 57 قاف ہیں جو 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، 57 قاف ہیں 19 سے ڈیوائیڈ۔ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی جناب لوط کا تذکرہ آیا ہے وہاں قرآن نے لفظ قوم استعمال کیا ہے، قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط۔ لیکن جب سورہ قاف میں جناب لوط کا تذکرہ ہوا تو اب قوم کا لفظ ہٹا دیا، اخوان و لوط، بجائے قوم کے لفظ اخوان استعمال ہوا۔ صرف پورے قرآن میں ایک مرتبہ جناب لوط کے ساتھ اخوان کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ ہر جگہ قوم کا لفظ، قوم لوط، قوم لوط، مگر سورہ قاف میں لفظ قوم ہٹا کر لفظ اخوان استعمال ہوا، اخوان و لوط، کیونکہ اگر یہاں بھی قوم کا لفظ استعمال ہو جاتا تو ایک قاف بڑھ جاتا۔ ارے توجہ رہے، تو 58 قاف ہو جاتے جو 19 سے تقسیم نہ ہو پاتے۔ تو اب مصر میں تحقیق ہوئی کہ قرآن کا بنیادی عدد 19 ہے، قرآن کا بنیادی عدد 19 ہے۔ ظاہر ہے ان کی تحقیق صرف قرآن تک رہی، لیکن ہمارے سامنے تو رسول کی حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ہم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو ہمارے ریسرچ کا قدم تو در اہل بیت تک پہنچیں گے، ہماری ریسرچ تو در اہل بیت تک پہنچے گی۔ تو جس طرح سے ریسرچ ہوئی کہ قرآن کا بنیادی عدد 19 ہے، اسی طرح سے اہل بیت کا بنیادی عدد بھی 19 ہی ہے۔ ابھی حساب لگائی محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف۔ فاطمہ میں کتنے ہیں؟ 5، 5 4 9 ہوئے۔ علی میں کتنے ہیں؟ 3، 9 3 12 ہوئے۔ حسن میں کتنے ہیں؟ 3، 12 3 15 ہوئے۔ اب 19 پہ کتنے رہ گئے؟ 19 پہ کتنے رہ گئے؟ 4 حروف۔ حسین میں کتنے ہیں؟ 4، 15 اور 4 19۔ اگر قرآن صامت کا بنیادی عدد 19 ہے تو قرآن ناطق کا بنیادی عدد بھی 19 نظر آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ٹرسٹ منصوب ہے، اس کے ممبرشپ بھی ہے، اور وہ ممبرشپ فارم آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، اس کو بھر کے آپ منتھلی اس کے ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ امام باڑہ ماشاءاللہ بھرا ہوتا ہے مگر ڈبے خالی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان ڈبوں میں آپ جو ہے وہ ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اس ڈبے میں جو بھی آپ رقم ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں اس میں، تاکہ قوم کی زیادہ سے زیادہ سلسلے میں خدمت ہو سکے۔ اعلان ہے کہ 13 محرم کو یوم خواتین کربلا اس دن سے منایا جائے گا 9 بجے شب میں، اور میرا ہی بیان ہوگا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر کہ اب ایک بات صرف پیش کرنے کی گنجائش رہ گئی ہے، وہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے تحقیق ہوئی اور ایک عجیب و غریب قرآن کا معجزہ معلوم ہوا، عجیب و غریب قرآن مجید کا معجزہ معلوم ہوا۔ وہ جانتے کیا معجزہ ہے؟
وہ معجزہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی آیتوں کے لینتھ میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کے طول میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے. شروع کی آیتیں چھوٹی ہیں، اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ان سے طول میں کچھ زیادہ ہیں. اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا لینتھ کچھ اور زیادہ ہے. اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا طول تھوڑا سا کچھ اور بڑھا ہوا ہے. عجیب معجزہ ہے، عجیب معجزہ. قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی. ارے پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع اس کے لیے جملے ہیں. قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی جو انسان کے سامنے پچھلے جملے ہوں اور اسی کو ناپ ناپ کے وہ اگلا جملہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتا رہے، اس کے طول میں اضافہ ہوتا رہے. 23 برس میں رفتہ رفتہ نازل ہوا تھا. ارے عجیب معجزہ ہے. 23 برس میں قرآن مجید رفتہ رفتہ نازل ہوا تھا. کون انسان یاد رکھ سکتا ہے کہ 23 برس پہلے جو میں نے جملہ بولا تھا اس کا لینتھ و لمبائی یہ تھی، اور 23 برس بعد جو میں جملہ بول رہا ہوں اس کے مناسبت سے اس کا لینتھ کیا ہونا چاہیے یہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. اسی بات کا یہ بہترین ثبوت ہے کہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ خالق انسان کا کلام ہے. رفتہ رفتہ طول میں اضافہ ہوا. جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. قرآن کی تلاوت کر لیجئے. شروع کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی، اس کے بعد جو کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہیں ان کا طول کچھ اور بڑھا ہوا. اس کے بعد جو نازل ہوئی ہیں ان کے طول میں کچھ تھوڑا اور اضافہ، تھوڑا اور اضافہ. لیکن عجیب معجزہ ہے، نہ شروع کی آیتیں بہت چھوٹی ہونے پائیں نہ آخر کی آیتیں بہت طویل ہونے پائیں. ارے توجہ رہے، یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے پتہ چلا، یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے راز کھلا کہ رفتہ رفتہ طول میں اضافہ ہوا. شروع کی آیتیں چھوٹی ہیں، ابتدائی آیتیں چھوٹی ہیں، رفتہ رفتہ جو آخر کی آیتیں ہیں وہ طولانی ہیں. ان کے طول جو ہے وہ بڑھا ہوا طول ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے تحقیق ہو رہی تھی. ہمیں تو راز معلوم تھا لیکن دنیا اسلام پر اس کمپیوٹر نے راز کھولا. دنیا اسلام پر اس کمپیوٹر نے راز کھولا. اور یاد رکھیے کہ تقیہ انسانوں پر واجب ہے، کمپیوٹر پر تقیہ واجب نہیں ہے. بھئی تقیہ کا حکم انسانوں کے لیے ہے، کمپیوٹر کے لیے تو تقیہ نہیں ہے. لہذا کمپیوٹر نے اس راز پر سے پردہ ہٹایا کہ شروع قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے. پوری آیتیں فیڈ کی جا رہی تھی کمپیوٹر کے اندر. جیسے یہ آیت فیڈ کی گئی جو ابتدائے قرآن میں پورا سسٹم رک گیا، پورا سسٹم رک گیا کہ یہ آیت یہاں کہاں آ گئی، یہ شروع میں کیسے آ گئی. اس کا طول تو بتا رہا ہے کہ اس کو آخر قرآن میں ہونا چاہیے تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد. بس آخری دلیل دینا چاہتا ہوں. موضوع ایسا ہے کہ خود میرا دل بھی نہیں مان رہا لیکن بعد کی مجلسیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. لہذا 1 منٹ اور اس سلسلے میں لینا ہے کہ آپ دیکھیں جس عالم دین نے چاہے کسی فرقے کا ہو جب بھی اعجاز کی بحث کی ہے اس میں ایک بات ضرور لکھی ہے. وہ بات یہ لکھی ہے کہ اللہ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا، بہت اہم پہلو. میں تو صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. میری کوشش یہ ہے اور بچوں جوانوں تک مضبوط اور ٹھوس دلیلیں پہنچیں. لفاظی بھول جائیں گے وہ دلیلیں یاد رہیں گی. توجہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ تمام فرقوں کے علماء نے جہاں جہاں بھی معجزے کی بات کی ہے، اعجاز کی بات کی ہے، دلیلوں ثبوتوں کی بات کی ہے، وہاں یہ بات ضرور لکھی ہے کہ اللہ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی اس معجزے کے ساتھ موجود رہے.
وہ نبی اس معجزے کے ساتھ موجود رہے۔ اگر نبی دنیا سے چلا گیا اور وہ شے باقی بھی ہے کہ جو بطور معجزہ دی گئی ہے، نبی کی زندگی ختم ہونے کے بعد پھر وہ شے معجزہ نہیں رہتی، اس کے اعجاز کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ شے معجزہ نہیں رہتی۔ جناب سلیمان پیغمبر تخت ہوا میں اڑتا تھا، فضا میں اڑتا تھا، لیکن جب سلیمان پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو تخت موجود تھا مگر ہوا میں نہیں اڑا، ہوا میں نہیں اڑا۔ ارے بھائی تخت تو وہی ہے، تخت تو وہی ہے، اب ہوا میں کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ کیا وہ نبی نہیں رہا جس کو بطور معجزہ دیا گیا تھا؟ تخت ہے مگر معجزہ نہیں ہے۔ ارے توجہ رہے، تخت ہے مگر معجزہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ عصا بطور معجزہ دیا گیا تھا کہ جب زمین میں ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ روایت میں ہے جناب موسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے 300 برس تک بنی اسرائیل کے پاس یہ معجزہ رہا، 300 برس تک یہودیوں کے پاس یہ معجزہ رہا، مگر نہ اژدہا بنا نہ سایہ دار درخت بنا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ قدرت نے یہ رکھی بات کہ وہ معجزہ نہیں رہا، ورنہ بغیر عصا کے تو اتنا ہنگامہ مچائے میں یہودی۔ اگر موسیٰ کا عصا ہوتا تو اس وقت کیا حشر ہوتا دنیا والوں کا۔ لہذا بہت غنیمت ہے کہ وہ عصا ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ علماء نے بتایا، بہت توجہ رہے، علماء نے بتایا کہ شرط ہے کہ جو چیز بطور معجزہ دی گئی ہے وہ نبی اس کے ساتھ ساتھ موجود رہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، میرا ان سے سوال ہے، پبلک سے سوال نہیں ہے، علماء سے سوال ہے، مولویوں سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن مجید آج معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید آج معجزہ ہے یا نہیں؟ اگر کسی مسلمان کی زبان سے نکل گیا کہ معجزہ نہیں ہے تو سارے مفتی فتویٰ دیں گے کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ قرآن کو کہہ رہا ہے معجزہ نہیں رہا، پوچھے 100 سال بعد رہے گا، کوئی اگر کہہ رہے 100 سال بعد نہیں رہے گا، آج تو ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا مطلب مسلمان ہونے کے لیے ضروری کہ یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح سے 1400 سال پہلے قرآن معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ دلیل کیا ہوئی، وہ شرط کیا ہوئی کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس نبی کا معجزے کے ساتھ ساتھ موجود رہنا ضروری ہے۔ مجھے بتاؤ ہم قرآن کو معجزہ کیسے مان لیں، معجزہ کیسے تسلیم کر لیں، کیونکہ وہ نبی تو موجود نہیں جس کو بطور معجزہ دیا گیا تھا۔ تو قرآن کو ہم معجزہ کیسے مانیں؟ تو یاد رکھیے کہ اگر قرآن کو معجزہ ماننا ہے اور اسی کے ذیل میں اپنے اسلام کو بچانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں کوئی محمد جیسا موجود رہے گا جو اعجاز قرآنی کی حفاظت کرتا رہے گا۔ صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام، ان سے پوچھا جاتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے کہ انبیاء کو جو معجزے دیے گئے ہیں ان کی مصلحت کیا تھی، اللہ کی مشیت کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا کہ جن زمانے والوں کو جن چیزوں پر سب سے زیادہ ناز ہوتا تھا، جن چیزوں پر سب سے زیادہ غرور ہوتا تھا، تو زمانے کے غرور کو توڑنے کے لیے، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے، ان کے ناز کو توڑنے کے لیے اس زمانے کے نبی کو ویسے ہی ملتا جلتا معجزہ دیا جاتا تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبابت و حکمت کا زور تھا، لہذا انہیں دم عیسوی عطا کیا گیا کہ پھونک مارتے ہی مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو ان کو عصا دیا گیا کہ جو زمین پر ڈالتے ہی وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں
عرب والوں کو اپنی کس بات پر سب سے زیادہ ناز تھا، سب سے زیادہ غرور تھا، تو بچہ بھی کوئی کہہ دے گا کہ ان کو اپنی زبادانی پر بہت زیادہ غرور تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لہذا فصاحت و بلاغت کا جواب قرآن بن کر نازل ہوا تاکہ ان کی فصاحت و بلاغت کا توڑ ہو سکے، تاکہ ان کی فصاحت و بلاغت کا توڑ ہو سکے۔ تو مگر میں کہوں گا کہ ایک صفت اور تھی جس پر عرب والے بہت غرور کرتے تھے، بہت ناز کرتے تھے، بڑا ان کو غرہ تھا۔ جہاں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، وہاں اپنی بہادری و شجاعت پر بھی بڑا غرور تھا، اپنی بہادری پر، اپنی شجاعت پر بھی بڑا غرور اور ناز تھا۔ تو اگر رسول کو صرف ایک معجزہ بطور قرآن دیا گیا ہوتا تو عرب والے قیامت تک فخر کرتے رہتے کہ فصاحت و بلاغت کا تو جواب ہو گیا، مگر ہماری شجاعت کا کوئی توڑ نہ ہو سکا، ہماری بہادری کا کوئی جواب نہ ہو سکا۔ لہذا دو معجزے دیے گئے، ایک وہ جو فصاحت و بلاغت کا توڑ کرے، دوسرا وہ ہو جو بہادری و شجاعت کا توڑ ہو، مگر فرق یہ رکھا کہ جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ تھا وہ قلب پر نازل ہو رہا تھا، جو شجاعت و بہادری کا معجزہ تھا وہ آغوش میں اتر رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز صدر محمد والے۔ تو اب لفظوں کو بدل دیجئے، اب لفظوں کو بدل دیجئے، اب یہ نہ کہا کیجئے کہ علی بہادر تھے، یہ نہ کہا کیجئے شجاع تھے، بلکہ یہ کہا کیجئے کہ بہادری کا معجزہ تھے، شجاعت کا معجزہ تھے علی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز صدر محمد والے۔ بہادری اور شجاعت کے معجزے کا نام ہے علی، بلکہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بہادری کے سمبل کا نام ہے علی، بہادری کے علامت کا نام ہے علی۔ جس طرح سے سورج روشنی کا سمبل ہے، اسی طرح سے علی بہادری کا سمبل ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز صدر محمد والے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں رہا، لہذا دوسرا رخ دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کا جیسا معیار ہوتا ہے ویسی اس کی طلب ہوتی ہے، جیسا جس کا معیار ہوتا ہے ویسی اس کی طلب ہوتی ہے۔ کوئی بیچارہ الف بے بھی نہیں جانتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کسی عالم و پڑھے لکھے انسان کی تلاش ہے تو 8واں فیل بھی عالم ہوگا اس کے لیے، 8واں فیل بھی اس کے لیے عالم ہے، کیونکہ وہ بیچارہ ABCD بھی نہیں جانتا، وہ تو الف بے بھی نہیں جانتا، اس کے لیے 8واں فیل عالم ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا شخص کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہ کہیں اور پہنچے گی، اس کا انتخاب کوئی اور ہوگا۔ اگر کوئی مجتہد کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو اس کی نظر کہیں اور پہنچے گی، اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اگر کوئی مرجع وقت کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہوں میں کوئی اور عالم ہوگا، اور اگر عالم دورہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ تو اب توجہ فرمائیں، کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے علی، کائنات کا سب سے بڑا شجاع علی۔ وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک بہادر فرزند چاہیے، ایک شجاع فرزند چاہیے۔ تو اب تصور کیجئے کہ معیار شجاعت علی کیا ہوگا، اب تصور کیجئے کہ بہادری عباس کیا ہوگی، جناب عباس کی بہادری۔ ایسا فرزند جو بہادر اور شجاع خاندان کا ہو، جس کے رگوں میں خون بہادری بن کر دوڑ رہی ہو، اور وہ میری نیابت کرے کربلا کے میدان پہ۔ حسین رسول اللہ کے نائب تھے، جناب عباس مولا علی کے نائب تھے کربلا کے میدان میں، لیکن بازوؤں کی قوت کے مظاہرے کا وقت نہیں ملا، ان کو اجازت نہیں ملی۔ آپ دیکھیں اب بہت کم وقت ہے، لہذا بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ بہادری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بہادری قوت بازو کی بہادری ہوتی ہے،
اور ایک بہادری قوت برداشت کی بہادری ہوتی ہے، ایک بہادری صبر کی بہادری ہوتی ہے۔ یہ مولا علی کا معجزہ تھا کہ ایک ہی وقت میں دونوں بہادریوں کی معراج کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، ایک ہی وقت میں دونوں بہادریوں کی معراج کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک بہادری ہے قوت بازو اور ایک بہادری ہے قوت برداشت، قوت صبر۔ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان عمرو کو زیر کر کے بتایا تھا کہ اگر قوت بازو کا نام بہادری ہے تو اس میں بھی علی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل کر بتایا تھا کہ اگر قوت برداشت کا نام بہادری ہے، اگر قوت صبر کا نام بہادری ہے تو اس میں بھی مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کربلا کے میدان میں قوت بازو کا امتحان نہیں تھا، قوت صبر کا امتحان تھا، قوت برداشت کا امتحان تھا۔ اسی لیے عباس کو اجازت نہیں تھی، اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے، اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے۔ اگر جناب عباس نے تلوار واقعی نکال لی ہوتی اور واقعاً جنگ کی ہوتی تو تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی، پھر یہ تاریخ کربلا یہ نہ ہوتی جو آج ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی۔ مگر حسین چاہتے تھے تلوار کے زور پر فتح نہ ہو، مظلومیت کی فتح ہو، کیونکہ تلوار کے زور پر جو فتح ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، اور جو مظلومیت سے فتح حاصل کی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ لہذا اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے۔ تو اب میرا عقیدہ ہے کہ جب مولا کی طرف سے منع ہو گیا تھا کہ تلوار نہیں نکالنا ہے تو تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا، تلوار نکالنا کیسا؟ عباس نے تلوار کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آقا کا حکم نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہوں گے تو عباس نے کیسی قوت صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، جب قاسم کا پامال شدہ لاشا آیا ہوگا تو عباس کی قوت صبر کیسا صبر کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن آخر میں جب پورا لشکر ختم ہو گیا تب حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے، آقا اب تو مرنے کی اجازت دی، اے عباس تم میرے لشکر کے لمدار، اے عباس تم میرے لشکر کی زینت۔ نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا علمدار تھا؟ اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ بچے خیموں سے نکل آئے، ہاتھ میں سوکھے کوزے لیے ہوئے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ امام نے منظر دیکھا، یہ عباس دیکھ رہے بچوں کا حال، کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں۔ لہذا اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ان کے لیے تھوڑے سے پانی کا اہتمام کر دو۔ جاتے ہیں، مشق سکینہ لے کر پلٹتے ہیں، تفصیلی مصائب کا موقع نہیں، پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ ہو جاتا ہے، فرات پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی حملے میں حمید ابن مسلم جو واقعات لکھ رہا تھا کربلا کے، جناب مختار نے پوچھا کہ تم نے عباس کی جنگ کو دیکھا، عباس کی جنگ کو دیکھا کربلا میں؟ حمید نے کہا نہیں میں نے جنگ کو نہیں دیکھا ان کی۔ کہا نہیں انہیں تو جنگ کی؟ کہا نہیں عباس نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، کربلا میں عباس نے کوئی جنگ کی ہی نہیں تھی۔ کہا نہیں فرات پر تو حملہ کیا تھا۔ کہا فرات پر حملہ تو کیا تھا مگر اتنا سن لو کہ ہم نے صرف عباس کو خیمے سے باہر نکلتے دیکھا، اب جو پلک جھپکی تو فرات پر قبضہ عباس کا ہو چکا تھا، ہم دیکھ ہی نہیں پائے کہ عباس نے کس طرح سے قبضہ کیا، پلک جھپکتے میں فرات پر قبضہ ہو چکا تھا عباس کا۔ بشکے سکینہ بھری، بشکے سکینہ لے کر پلٹے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ سامنے سے آ کر حملہ کرے۔ عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پسرے ساتھ گھبرا گیا، تمام سرداروں کو جمع کیا، ارے غضب ہو جائے گا، جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا، لہذا روکنا ہے پانی۔
کسی طرح سے روکو پانی کو، پانی پہنچنا نہیں چاہیے۔ ان سرداروں نے کہا ہم عباس کو دیکھ رہے ہیں کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، اپنی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے عباس کو، پوری توجہ مشق کی طرف ہے کہ کوئی تیر نہ لگنے پائے، کوئی تلوار نہ لگنے پائے، کوئی نیزہ نہ لگنے پائے، پوری توجہ مشق کی طرف ہے، اپنی طرف سے بالکل متوجہ نہیں ہے، لہذا اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید حملہ کامیاب ہو جائے۔ ایک ملعون چھپ کر بیٹھتا ہے درخت کے پیچھے، عباس جیسے ہی گزرتے ہیں پشت سے حملہ کرتا ہے، عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے، اب ایک ہاتھ رہ گیا، اسی سے نیزہ بھی سنبھالنا ہے، اسی سے علم بھی سنبھالنا ہے، اسی سے مشق سکینہ بھی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو جاتا ہے، جو ہاتھ کا ٹکڑے بچے رہ گئے تھے اسی کے ذریعے سے سینے سے مشق چپکا لی اور تسمہ مشق کا دانتوں میں دبا لیا، اور گھوڑے کو ایر پہیر دے رہے ہیں، اے فرس وفادار ذرا تیز چل، سکینہ بہت پیاسی ہے، اے فرس وفادار علی اصغر دم توڑنے والا ہے، ذرا تیز چل۔ حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جناب عباس، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، مشق دانتوں میں دبی ہوئی، گھوڑے پر بلند ہوتے تھے اور آگے کچھ دیکھتے تھے، پھر گھوڑے پر بلند ہوتے تھے، پھر آگے کچھ دیکھتے تھے۔ وہ کہتا مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مشق کا تسمہ دانتوں میں دبا ہوا ہے، یا آخر عباس بلند ہو کر کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا، عباس بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا۔ ہرملا جب گرفتار ہو کر مختار کے دربار میں آیا ہے تو مختار نے پوچھا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا میں نے جنگ نہیں لڑی کربلا میں۔ ہرملا کہتا ہے میں نے جنگ نہیں لڑی کربلا میں، پھر کیا کیا؟ کہا میں نے صرف 3 تیر چلائے تھے، میں تو خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پسر سعد نے طلب کیا کہ تم سے بڑا تیر انداز اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، اس وقت تمہارا کام ہے۔ میں نے 3 تیر چلائے تھے۔ کہ پہلا تیر کب چلایا تھا؟ کہ اس وقت چلایا تھا جب عباس مشق لے کر آ رہے تھے، جب عباس مشق لے کر آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مشق دانتوں میں دبی ہوئی ہے، جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے ہیں، ہر طرف سے تیروں سے چھلنی ہو چکے ہیں، مگر عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عباس کی نہ تو قوت میں کمی آ رہی ہے، نہ عباس کی طاقت میں کمی آ رہی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھوڑا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے غور کیا کہ آخر عباس کے جسم یہ طاقت کہاں سے رہی ہے؟ ارے توجہ چاہوں گا، ہرملا مختار کے دربار میں بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ غور کیا کہ آخر اتنا زخمی ہونے کے بعد، دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد، تیروں سے چھلنی ہو جانے کے بعد، یہ عباس کے جسم میں اتنی قوت کہاں سے آ رہی ہے، اتنی طاقت کہاں سے آ رہی ہے کہ گھوڑے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مشق سکینہ سے طاقت مل رہی ہے عباس کو، مشق سکینہ سے طاقت مل رہی ہے۔ ارے جب تک مشق سلامت ہے عباس گھوڑے سے گرے گی نہیں۔ میں نے مشق کا نشانہ لیا، تاک کر تیر مارا، ٹھیک مشق پر تیر پڑا، عباس کا سینہ بھی چھد گیا۔ اب عباس نے اپنا گھوڑا موڑا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا۔ ایک ملعون قریب آتا ہے، اے عباس بڑے بہادر ہو، بڑے شجاع ہو، میرا حملہ روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس نے گرد سامنے لیا، عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، سر پر گرد پڑتا ہے، چورا کر زمین پر گرتے ہیں، چورا کر زمین پر گرتا آواز دیتے ہیں، آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے، آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے۔ ہاں شہادت نہیں پڑھنا ہے، بس 2-3 جملے عرض کرنا ہے۔ مروان روایت کرتا ہے کہ میں مدینے میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کی قبر کے اوپر ایک مومن سر کے بال اس کے کھلے ہوئے ہیں،
اور وہ قبر پر کہہ رہی ہے اے شہزادی فاطمہ زہرا، ارے اپنے بیٹے عباس کی تعزیت قبول کیجئے، اپنے بیٹے عباس کی تعزیت قبول کیجئے، اپنے فرزند عباس کی تعزیت قبول کیجئے۔ مروان گزر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ارے یہ تو بنی ہاشم کی عورت ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، ام البنین کے بیٹے تھے۔ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے فرزند کی تعزیت قبول کیے؟ لوگوں نے کہا یہ خود ام البنین ہے، جو خود ام البنین ہے، جو فاطمہ زہرا کو جناب عباس کی تعزیت پیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد قبر سے سر اٹھایا، کربلا کا رخ کیا، اے عباس مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہیں مار دیا گیا، تمہیں قتل کر دیا گیا، میں کیسے یقین کروں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو میرے عباس کو مار دے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو میرے عباس کو مار دے؟ لیکن مجھے اس وقت یقین آیا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، جب مجھے یہ بتایا گیا کہ سکینہ کے تماچے مارے گئے، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ زین العابدین کے تازیانے لگائے گئے، تب مجھے یقین آیا میرا عباس مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کس میں ہمت تھی کہ زینب کے سر سے چادر چھینتا؟ سکینہ کے تماچے۔ بس آخری جملے، جب تک جناب مختار نے انتقام نہیں لے لیا ہے، اہل حرم نے عید نہیں منائی، اہل حرم نے عید نہیں منائی۔ جب بھی عید کا وقت ہوتا تھا ایک دوسرے کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ عید کا دن تھا، جناب زینب کے گھر میں تمام اہل حرم جمع ہوئے کہ آج کس کی تعزیت کے لیے چلیں اور کس کے گھر جائیں۔ آخر میں طے ہوا کہ چلو عباس کی ماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب ان کے پاس عباس کا ایک چھوٹا سا بیٹا فضل موجود ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ چلو چلتے ہیں، ان کے گھر تعزیت ادا کرتے ہیں۔ آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے اہل حرم۔ جیسے ہی جناب ام البنین کے گھر میں جناب زینب داخل ہوتی ہیں، روایت کہتی ہیں ام البنین تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اے علی کی بیٹی، آپ نے کیسے زحمت فرمائی، ارے ایک کنیز کے گھر میں آپ تشریف لائیں، آپ کا بے انتہا شکریہ، لیکن یہ کنیز آپ سے معافی مانگتی ہے۔ کیا کس بات کی معافی؟ کیا شہزادی اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کوئی کھانے کی چیز پیش نہیں کر سکتی، بس تھوڑا سا پانی پیش کر دوں گی۔ یہ کہہ کر عجیب انداز اختیار کیا، عباس کے ننھے سے بیٹے کو قریب بلایا، ایک چھوٹی سی مچھ عباس کے بیٹے کے گلے میں ڈالی، فرماتی ہے اے عباس کے بیٹے آگے بڑھو اور کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ اب یہ منظر جناب زینب نے دیکھا، تڑپ کر کھڑی ہو گئی، کربلا کا رخ کیا، اے عباس اگر تم ہمیں پانی نہ پلا سکے تو شرمندہ نہ ہونا، آؤ دیکھو تمہارا بیٹا ہمیں پانی پلا رہا ہے، تمہارا فرد ہمیں پانی پلا رہا ہے۔ اے عباس شرمندہ نہ ہو۔